شامی صاحب، آج حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس میں انہوں نے 27ویں ترمیم کے بعد کہا کہ جی عدالت پر تو قبضہ ہو گیا ہے، بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ یہاں تک اگر آپ لے کر آئیں گے اس نہج پہ معاملات تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ذرا وہ سنتے ہیں ان کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں. 26ویں ترمیم جب پاس ہوئی اور اس میں ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی نے تو شرکت نہیں کی تھی، لیکن مولانا نے اس کی حمایت کی تھی، اور اس کے علاوہ ظاہر حکومتی پارٹیاں تھیں. عدالت کے اوپر ایک طریقے سے انہوں نے ضرب لگائی تھی. جو 27ویں ترمیم ہے اس میں تو انہوں نے بالکل ہی عدالت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور عملاً وہ اس میں فی الحال کامیاب بھی ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ساری ترمیمیں ختم ہوں گی، اور اس طرح کی ترمیمیں جو آئین کی بنیادی روح کے منافی ہیں، اس کے بنیادی اسٹرکچر کے جو اسٹرکچرل پارٹ ہے آئین کا جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی روح کے خلاف ہیں، وہ کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ جب آپ جمہوری آزادیوں پر قدغن لگائیں گے، جب فارم 47 کی بنیاد پر بندوبست کریں گے حکومتوں کا، تو پھر لوگوں کا اعتماد اس پورے نظام پہ سے اٹھ جائے گا، اور پھر جو افراتفری و انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بہتر یہ ہے کہ ان آوازوں کو وہ سمجھ لیں اور حالات کو بہتر بنا لیں. اب شامی صاحب کیا کریں؟ یعنی احتجاج کریں، ریلیز نکالیں، یوم سیاہ منائیں، اس کے نتائج نکلیں گے، اپوزیشن سڑکوں پر آئے گی، یکجا ہوگی، وکلا نکلیں گے نہیں نکلیں گے، یا پھر یہ کہ جو معاملات اب عدالت میں جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہیں سے ریلیف مل سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے خلاف وہ قانون کے دائرے میں کریں؟ آپ قانون کے دائرے میں آپ کو حق حاصل ہے احتجاج کرنے کا. ٹھیک، جیسے آج ہوا، وہ جو آج ایک ریلی نکلی، چھوٹی سی ریلی تھی لیکن ریلی نکال سکتے ہیں، عدالتوں میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جو وہ تو بڑے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اکثر معاملات پہ. اب ظاہر ہے کہ اب جب اگلا الیکشن آئے گا پھر اس میں دیکھیے کتنی کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے. اکٹھے نہیں ہوتے نا سر، وہ اپنا سولو فلائٹ لے کے چلتے ہیں نا. جو بھی ہے اب ان کو حق ہے کہ اپنا الیکشن لڑیں، پر اصل بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے نا. اب تو جماعت اسلامی کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن لاہور میں مینار پاکستان کے سائے میں ایک ان کا بڑا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں افراد ان کے شریک ہوں گے، مظاہرہ کریں گے اپنی طاقت کا، تنظیمی طاقت کا. اور ان کے جناب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شکیل ترابی صاحب، انہوں نے تو لکھا ہے کہ بھائی 23 مارچ 1940 کو اجتماع ہوا تھا، ایک ہمارا ہوگا. تو اللہ کرے کہ آپ کا کارواں بھی ایسا چل پڑے. اجتماع کا کوئی نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا، لوگ اگر ان کے ساتھ مل جائیں، انتخابات میں کامیابی حاصل کریں، تو پھر قائد اعظم کے ساتھ لوگ ملے تھے انتخابات میں، اگر نہ جیتتے 1946 میں تو پھر کچھ بھی حاصل نہ کر پاتے. ٹھیک ہے. بہرحال سر میرا پوائنٹ جو ہے نا، بات جو ہیں قابل قدر ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ایسا مؤثر احتجاج کریں تاکہ، اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کی بجائے نقطہ بہ نقطہ چلے. میں سب سے پہلا نقطہ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے اس کو تو ٹکانے لگانا چاہیے، اور یہ ٹرانسفر کا اختیار جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس دینا جو ہے، چلے یہ تو بس ہو سکتا ہے پریشر اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ 28ویں میں اس کو چینج کر دیا جائے. سر جو ابھی یہ نقطہ اٹھایا آپ نے کہا یہ کہ قدغنوں سے نظام پر سے بھروسہ اٹھتا ہے، انارکی ہوتی ہے. اب میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں جو بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے. آج جو ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ جی یعنی جو یہ معاملات اس نہج کو پہنچے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک کہ آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف ظاہر ظلم کیا، جبر کیا، اس کا. دوسرا یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پورا الاؤ کرنا چاہیے کہ جی آپ انتخاب میں حصہ لیں. پھر اس میں یہ بھی تنقید ہے کہ کیونکہ اپوزیشن نے بنگلہ دیش کی، سر ہاں تو بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے نا، پاکستان میں آپ پتہ نہیں کیا اداریہ جلد پڑھ لیتے ہیں، ڈاؤن کا آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. سر نہیں سوار نہیں ہو رہا، آپ اداریہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں جو حافظ نعیم صاحب کل بھی ایگزامپل دے رہے تھے نا حافظ نعیم صاحب کہ جی یہ تو پوری دنیا کے لیے ایگزامپل ہے جو وہاں پر ہوا، یعنی کہ آپ قدغنے لگاتے ہیں تو نتائج یہ نکلتے ہیں. پاکستان جو ہے، پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. پاکستان تمام تر قباحتوں کے باوجود پاکستان کے حالات جو ہیں بہت بہتر ہے. ہماری جمہوریت ناقص ہے، ہمیں سب سے بڑی شکایات ہیں، اس کے باوجود وہ بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہے. تو اس لیے بنگلہ دیش میں
تو انہوں نے پھانسیاں لٹکائیں، لوگوں کو غائب کیا، اپوزیشن کا جینا حرام کر دیا اور راستے بند کر دیے، اور کبھی ایک یہ تو پھر وہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا گھبرا کے، پھر ان کو مزید شے مل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو تو وہ بھگت رہی ہیں، اور یہاں بھی جب آپ اپنے مخالفوں کا ناطقہ بند کرتے ہیں تو پھر آپ کا بھی ناطقہ بند ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، سیاسی جماعتیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں جمہوری ممالک میں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں یہ سیکھنا، سیاسی جماعتوں کو سیکھنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ انڈیا میں ایک زمانے تک تو بہت اچھے طریقے سے کام چلا ہے، اب وہاں بھی جب مودی آئے ہیں تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو رہی ہیں۔ اب انتخابات پر سوال اٹھ رہے ہیں، اب آپ ووٹروں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، 75 لاکھ عورتوں کو 10-10 ہزار روپے دیا گیا، اس طرح ووٹ خریدے گئے۔ وہاں کا اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ان کا بھی حشر بڑا برا ہوگا۔ تو پاکستان جو ہے اس کے اہل سیاست کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں، ٹھیک، اور ایکسٹریم ایک دوسرے کا گلا دبوچے نہ، گھونٹے نہ، تو بس معاملہ ٹھیک رہے گا۔ چلیں اللہ کرے کہ سر ایسا ہو، آئیڈیل سچویشن ہو۔ ہم کہتے ہیں ہماری آزادی نہیں ہے، جتنی آزادی ہمیں ہے، دنیا کی ہر بات ہم کرتے ہیں، ہر تنقید کرتے ہیں، ہر نقصان، ہر جو نشاندہی کرتے ہیں، غلط بات کی گرفت کرتے ہیں، اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ماشاءاللہ جیسا بالکل مادر پیدر آزاد ہے۔ پھر اس کے بعد یہی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بات کہنے کا حق نہیں ہے، بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ کر جو لیتے ہیں ان کو پھر ہراس کیا جاتا ہے، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے۔ شاہ زیب کو کیا نا، شاہ زیب خانزادہ کو کس نے کیا؟ حکومت نے کیا؟ نہیں حکومت نے نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں باہر گئے نا بیرون ملک، وہاں کو مل گیا ایک پی ٹی آئی کا ورکر مبینہ طور پر، اور ان کو جو انہوں نے کیا نہیں تھا انہوں نے وہ بی بی بشرا بی بی پر وہ بات کی ہی نہیں، وہ تو وٹو صاحب کو لتے لیتے رہے، ان کا انٹرویو کر کے ان کی گوشمالی کرتے رہے، اب ان کے پیچھے وہ فکر چست کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی وہاں حکومت نے کر دیا، یہ پاکستانی حکومت نے کیا ہے؟ نہیں وہ تو خیر کہہ رہی ہے پاکستانی حکومت کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، سیاسی جماعتوں کے کارندوں نے کیا ہے، یہی تو میں رو رہا ہوں اس بات کو۔ تو اب شاہ زیب جیسے جو ہمارے اینکر ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، ہمیں قابل فخر ہے ہمارے، اور ان کو آپ اس طریقے سے نشانہ بنا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے عزت کم نہیں ہوتی کسی کی، عزت ان کی کم ہوئی ہے جو آوازیں کستے ہیں، جو ان کی پشتی بانی کرتے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے بھی سر اثاثوں میں اضافہ ہو گیا نا، نجم سیٹھی صاحب، نجم سیٹھی تشریف لا رہے ہیں دنیا میں، موسٹ ویلکم۔ چلا نجم سیٹھی جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اور ان سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اپنی ایک اسٹرگل ہے، لائف لانگ اسٹرگل ہے۔